بھائیو دوستو، اللہ کی طرف سے ایک بڑا موقع آیا تھا جو آج ختم ہونے کو۔ سوال یہ نہیں ہے کہ روزے رکھے اور تلاوت کی اور تراویح پڑھی اور کم یا زیادہ اعمال کیے۔ سوال یہ ہے کہ اس مقصد تک ہم پہنچے یا نہیں پہنچے جس مقصد کے لیے روزے کو فرض کیا گیا۔ اللہ نے قرآن میں روزے کا مقصد بتلایا کہ ہم نے پچھلی امتوں پر روزے کو فرض کیا تھا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان کا ایک مکمل مہینہ کسی امت کو نہیں دیا گیا، جس طرح 5 نمازیں ایک ساتھ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ البتہ نماز اور روزہ یہ ساری امتوں میں اللہ کی طرف سے بطور حکم اور بطور فرض امتوں کے ذمے لازم ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے روزہ جس طرح گزشتہ امتوں پر فرض کیا تھا اس سے زیادہ بڑھ کر اور 1 مہینے کی مدت تک ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں اللہ کا خوف آئے، تاکہ تم میں تقوی آئے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے سے ہم اس مقصد میں کتنا کامیاب ہوئے۔ روزہ اور تراویح اور تلاوت اور دیگر اعمال یہ اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ شیاطین کا قید ہو جانا یہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک اللہ کی طرف سے بڑی مدد تھی۔ شیاطین قید ہیں اور وہ کوشش نہیں کر سکتے جو غیر رمضان میں کرتے ہیں۔ جیسے لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو جگہ جگہ پولیس کھڑی ہو جاتی ہے، ادھر نہیں جانے دیں گے، ادھر نہیں جانے دیں گے، ادھر نہیں جانے دیں گے، یہ کام نہیں کرنے دیں گے، یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ جب لاک ڈاؤن کھل جاتا ہے تو وہ ساری پولیس گھر میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر کسی کو آنے جانے میں، کوئی کام کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ تو رمضان یہ شیاطین کے بند ہو جانے کا مہینہ تھا کہ شیاطین کے جو اثرات ہیں، حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح دوڑتا ہے، یجری مجری الدم، رگوں میں دوڑتا ہے، یوسوس، اور قرآن میں ہے کہ برے خیالات انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور قرآن میں ہے زین للناس حب الشہوات، کہ شیطان بری باتوں کے اچھا ہونے کو انسانوں کے سامنے اس طرح پیش کرتا ہے کہ ایک انسان بری بات کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ تو شیطان کو اور اس کے اثرات کو اور اس کی کوششوں کو اللہ نے رمضان میں بند کر دیا تھا، اور روزے کے ذریعے آدمی کے اندر جو فساد کا مادہ ہوتا ہے اور گناہ کا مادہ ہوتا ہے اور اللہ کے حکموں کے توڑنے کی طرف وہ چلتا ہے، روزے کے ذریعے انسان کے اندر موجود اس مادے کو
توڑا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا اس مہینے میں نظام تھا۔ باہر کے دشمن شیطان کو بند کر دیا گیا اور اندر کے دشمن نفس کو روزے کے ذریعے توڑ دیا گیا۔ تراویح کی نماز جو گھنٹوں اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کا ذریعہ تھی، سیکنڈوں میں نہیں، منٹوں میں نہیں، آپ مجھے معاف کریں، نماز کو مسجد میں نماز پڑھنے والوں نے مل کر خراب کیا ہے۔ میں کسی ایک کو نہیں کہتا، لیکن میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ائمہ مقتدیوں کو اچھی نماز پڑھنے کی دعوت نہیں دیتے، اور مقتدی امام کو اچھی نماز پڑھانے کو نہیں کہتے۔ یہ اجتماعی بیماری ہے جو مسلمانوں کے درمیان عام ہے، اجتماعی بیماری ہے جو مسلمانوں کے درمیان عام ہے۔ ائمہ وہ مقتدیوں کو دعوت نہیں دیتے، اور مقتدی اپنے امام سے یہ سوال نہیں کرتے کہ آپ اچھی نماز پڑھائے کریں۔ وہ ڈھونڈتے ہیں کون سا امام ہو جو جلدی نماز پڑھائے، کون سا امام ہو جو جلدی نماز پڑھائے، کون سی مسجد ہے جہاں جلدی نماز ہوتی ہے۔ اس کو حدیث میں بدترین چوری بتلایا گیا ہے، بدترین چوری۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، آپ نے فرمایا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ جب نیت باندھ کر مسجد میں کھڑا ہے تو چوری کیسے کرے گا؟ چوری کے لیے کسی کے گھر پہ جائے، کسی کی دکان پر جائے، کسی کے خزانے پر جائے، کسی کے کھیت میں جائے تو چوری کرے۔ نماز پڑھتے ہوئے چوری کیسے کرے گا جب نیت باندھ کر مسجد میں کھڑا ہے؟ آپ نے فرمایا چوری یہ ہے کہ رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے، سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے، اور قومہ اچھی طرح نہ کیا جائے، جلسہ اچھی طرح نہ کیا جائے۔ یہ نماز کی چوری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تراویح عشاء کے بعد شروع ہوتی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں خفنا السحور، ہمیں اس بات کا اندیشہ ہو گیا کہ صبح سحری کھانے کا وقت بھی نہیں بچے گا۔ آپ کے یہاں سحری میں اس طرح کھانا نہیں ہوتا تھا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ روٹی ہے، چاول ہے، سبزی ہے، سالن ہے، دال ہے، چائے ہے، دودھ ہے، بسکٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح آپ کے یہاں سحری نہیں ہوتی۔ کھجور کھا کر پانی پی لینا ان کا معمول تھا، لیکن کھجور کھا کر پانی پینے کا وقت بھی صحابہ کہتے ہیں اندیشہ ہو گیا مجھے کہ اتنا بھی نہیں بچے گا۔ ایسی لمبی آپ نے تراویح پڑھائی۔ آپ دیر سے نکلے تاکہ دیکھیں کون جم کر بیٹھتا ہے، آپ دیر سے نکلے تاکہ دیکھیں کون جم کر بیٹھتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دیر میں آنے کے بعد فرمایا کہ جب تک تم انتظار کرتے رہے تب تک تمہیں نماز کا ثواب ملتا رہا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ روزہ اور تراویح اور شیاطین کا قید ہو جانا یہ سب اللہ کی طرف سے ذرائع تھے اس بات کے کہ ایک انسان میں، ایک مسلمان میں تقوی پیدا ہو۔ کتب علی الذین من قبلکم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا مہینہ اور روزہ اور شیاطین کا قید ہو جانا اور تراویح یہ ساری باتیں اس لیے تھیں تاکہ تم میں اللہ کا خوف آئے۔ تو دیکھنا یہ نہیں ہے کہ کتنے اعمال ہوئے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے لائن کتنی پکڑی۔ یہ سوال ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، آپ دھیان سے اسے سنیں اور سارے لوگوں کو سمجھائیں یہ بات۔ دیکھنا یہ نہیں ہے کہ ہم نے اعمال کتنا کیے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے لائن کتنی پکڑی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے دکان کھولی،
وہ روزانہ اس میں جھاڑو لگاتا ہے، یہ ایک عمل ہے، اسے کچھ ہونا نہیں ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ دکان پر وقت کتنا دیتا ہے، یہ بات ہے، دکان پر وقت کتنا دیتا ہے۔ وہ کبھی آتا ہے جھاڑو لگاتا ہے، کبھی آتا ہے لائٹ صاف کرتا ہے، کبھی آتا ہے اس میں کلر کرواتا ہے، کبھی آتا ہے لوگوں کو بٹھا کر ناشتے کراتا ہے، اس سے دکان نہیں چلتی۔ بے شک یہ کام بھی دکان میں کیے جاتے ہیں، دکان کو صاف رکھا جاتا ہے، کام ہے، مستقل کام ہے۔ دکان میں لائٹ ہونا چاہیے، پنکھے ہونے چاہیے، سامان راحت کا کسٹمر کے آنے کے لیے ہونا چاہیے۔ جو لوگ آئیں ان کو آپ کھلا پلا سکتے ہو تو کھلائیں پلائیں اگر موقع ہو تو۔ لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ آدمی دکان پر وقت کتنا دینے لگا۔ اگر وہ وقت دیتا رہے گا تو جو مال کم ہے وہ آتا رہے گا، جو کسٹمر ٹوٹے ہوئے ہیں وہ جڑتے رہیں گے، جو لائٹ خراب ہو گئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، جو گندگی پیدا ہو گئی ہے وہ صاف ہو جائے گی، سب کام ہوتے رہیں گے۔ لیکن سب سے بنیادی چیز ہے کہ اس نے وقت کتنا دینا شروع کیا، اس نے لائن کتنی پکڑی۔ بچے کو دکان کرائی جاتی ہے تو صرف ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ یہ دکان پر وقت کتنا دے رہا ہے۔ جب دکان پر وہ وقت دے گا تو خود بخود اسے کام سمجھ میں آئیں گے، خود بخود وہ کام کرے گا۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ دیکھنا ہے کہ رمضان میں مسجد سے ہمیں الفت کتنی ہوئی۔ یہ ہے سب سے پہلا سوال، تقوی کی سب سے بنیادی سیڑھی ہے، اس کے بنا کوئی تقوی نہیں، اس کے بنا کوئی تقوی نہیں، اس کے بنا کوئی ایمان نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس آدمی کے ایماندار ہونے کی گواہی دو جسے کثرت سے مسجد میں آتا جاتا ہوا دیکھا۔ تو ہم نے عرض کیا، سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے روزے رکھے، اور سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے تراویح پڑھی، جو کیا روزہ رکھنے کے اعتبار سے، اور جو کیا تراویح پڑھنے کے اعتبار سے، اور جو کیا تلاوت کے اعتبار سے، اور جو کیا دعوت اللہ کی محنت کے اعتبار سے، اس میں ان سارے اعمال میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مسجد سے الفت کتنی پیدا ہوئی۔ یہ شیاطین کے قید ہو جانے کا یا روزے کی وجہ سے نفس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہم مسجد میں تھے، یا واقعتاً ہمارے دل میں مسجد سے الفت پیدا ہو گئی کہ شیاطین چھوٹنے والے ہیں، اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے نفس آزاد ہونے والا ہے۔ شیاطین کے چھوٹ جانے کے بعد اور نفس کے آزاد ہونے کے بعد ہم مسجد کی الفت پر کتنا جمے ہیں، یہ سوال ہے۔ اگر مسجد سے ہمارا تعلق کچھ قائم ہوا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تقوی کے راستے پر پڑ رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ طے کرو کہ انشاءاللہ سال کے 12 مہینے روزانہ 5 نمازوں کے علاوہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے ہم مسجدوں کو دیں گے۔ یہ بات آپ طے کرو۔ یہ رمضان کا آج آخری دن ہے، رات تو ختم ہو گئی، دن بچا ہے۔ رمضان کے اس دن میں اور آنے والی رات میں اللہ سے مانگ کر طے کراؤ کہ اللہ تمہیں اور ہمیں اپنے گھروں میں رہنے کے لیے قبول فرما دے۔ اس لیے کہ کسی بھی بڑی جگہ پر آدمی نوکری کے لیے جب ہی پہنچتا ہے جب وہاں کا مالک اسے قبول کر لیتا ہے۔ اگر کمپنی کا مالک اسے قبول نہ کرے تو وہ اپنی ڈگریوں کے باوجود وہاں نہیں پہنچ سکتا، وہ وہاں ملازم، وہاں نوکر نہیں ہو سکتا، اور اس کمپنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس روئے زمین پر مساجد اللہ کے وجود ہیں، اور مساجد اللہ سے ملنے کی جگہیں ہیں۔ اس روئے زمین پر اللہ سے ملنے کی جگہیں مساجد ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمیں قبول کر لے گا تو سال کے 12 مہینے مسجد سے تعلق قائم رہے گا۔ اس لیے اپنے دل کے اعتبار سے یہ بات طے کرو
اور آج دن میں اور آنے والی رات میں اور کل عید کے دن اللہ سے خوب مانگو کہ اللہ تعالیٰ مسجد سے ہمیں جوڑ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم مسجد کو 5 نمازوں کے علاوہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے جس دن جیسا موقع ہوگا ہم مسجد سے جڑ کر ہی رہیں گے۔ ہر مسلمان پر جس طرح نماز کے لیے مسجد آنا ضروری ہے، اسی طرح نماز کے علاوہ بھی مسجد میں آنا ضروری ہے۔ جس طرح نماز کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، اسی طرح نماز کے علاوہ بھی مسجد میں آنا ضروری ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو نماز کی حد تک مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن نماز کے بعد ان کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مسجد سے انتہائی ادنا اور انتہائی آخری تعلق ہے۔ یہ مسجد سے انتہائی ادنا اور مسجد سے انتہائی آخری تعلق ہے۔ جس طرح نماز کے لیے مسجد آنا ضروری ہے، اسی طرح ایمان کے حلقے کے لیے مسجد آنا ضروری ہے۔ ایمان کے حلقے کی اصل جگہ مسجد ہے۔ علماء کی صحبت سے حلال و حرام سیکھنے کے لیے مسجد آنا ضروری ہے، اور دعوت الی اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے مسجد آنا ضروری ہے۔ میں کل حیرت میں رہا، بارش ہوتی رہی، لوگ باہر شور مچاتے رہے، اندر مشورہ ہوتا رہا، لیکن بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ مسجد میں ہیں اور مسجد کے عمل میں نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لیا، اس لیے اب مسجد کا کوئی کام باقی نہیں بچا۔ ہر مسلمان کو یہ بات سمجھنی ہے، اور ہر مسلمان کو دوسروں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو یہ بات سمجھائے کہ مسجد میں جس طرح نماز کے لیے جاتے ہو، اس طرح نماز کے علاوہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے 7 گھنٹے جس دن جیسا موقع ہو ایسا مسجد میں آتے رہا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ رمضان کے علاوہ بھی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ رمضان کے علاوہ بھی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ لوگوں کا دل چاہتا ہے اپنے نانی حال جانے کا، دادی حال جانے کا، سسرال جانے کا، دوستوں کے یہاں جانے کا، گھومنے پھرنے کے لیے جانے کا، لوگوں سے ملنے کا دل چاہتا ہے، لیکن اللہ سے ملنے کا دل نہیں چاہتا، اور اللہ کے گھر پر پڑے رہنے کا دل نہیں چاہتا۔ اس لیے غیر رمضان میں بھی چاہیے کہ آدمی دن میں روزہ رکھے، دن میں ایک دن طے کرے کہ دن میں روزہ رکھے اور رات میں عبادت کرے۔ اس کے لیے 24 گھنٹہ مسجد میں آ کر قیام کرے، اپنا بستر لے کر آئے اور 24 گھنٹہ مسجد میں اعتکاف کے ساتھ رہے، دن میں روزہ رکھے اور رات میں عبادت کرے۔ 24 گھنٹہ اعتکاف کرو تاکہ دل کی بیماریاں دور ہوں، دل کی بیماریاں دور ہوں۔ آدمی چاہتا ہے کہ ہم ایماندار ہو جائیں، آدمی چاہتا ہے کہ ہم دیندار ہو جائیں، آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، لیکن وہ اس راستے پر نہیں چلتا جو راستہ اس کو اللہ کی مدد تک پہنچاتا ہے۔ اس راستے پر نہیں چلتا جو راستہ اسے اللہ کی مدد تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے غیر رمضان میں بھی اس طرح اعتکاف کرنا چاہیے۔ غیر رمضان میں بھی روزے کثرت سے رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں روزوں کا اتنا رواج نہیں ہے، الحمدللہ اب ہو رہا ہے، اور بہت سے لوگ غیر رمضان میں روزہ رکھتے ہیں۔ پیر کو، جمعرات کو خاص طور پر روزہ رکھنا چاہیے۔ عربی تاریخوں کے اعتبار سے 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں میں 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی مجلس میں آئے، حضرت
عمر نے کہا ابو ذر کیا حال ہے، روزے سے ہو؟ فرمایا ہاں روزے سے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آیا تو کھانا کھانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا ابو ذر تو ابھی کہہ رہے تھے روزے سے ہو اور کھانا کھانے میں شریک ہو گئے؟ فرمایا حضرت میں 13، 14، 15 کے روزے رکھ چکا ہوں، 3 روزے رکھ لیا، اس لیے پورے مہینے مجھے روزے کا ثواب ملے گا۔ 3 دن روزہ رکھ لیا اس لیے پورے مہینے روزے کا ثواب، ایک عمل 10 عمل کے برابر اللہ کا شمار ہوتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ یہ مذاق تھا ان کا حضرت عمر سے۔ مطلب یہ ہے کہ 3 دن کے روزے کا انہیں اہتمام تھا۔ ہر ہفتے 2 روزے رکھنے چاہیے، اگر ہر ہفتے نہ رکھ سکو تو کم سے کم مہینے میں 3 دن ضرور روزہ رکھو۔ تو ہم نے عرض کیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ شیطان کے قید ہونے سے اور روزہ رکھنے سے اور تراویح سے اور تلاوت سے اور دعوت کی محنت سے اور دیگر اعمال سے مسجد سے تعلق کتنا قائم ہو۔ اگر مسجد سے الفت قائم ہو گئی اور مسجد کی طرف ہمارے قدم بڑھتے رہے تو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا رمضان قبول ہو گیا، اور اگر ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے خطرے کی بات ہے، ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ اس طرح ہوا کہ ایک آدمی کو جیل میں بند کیا گیا، ایک آدمی کو جیل میں بند کیا گیا، یا ایک آدمی کو مدرسے میں داخل کیا گیا، یا ایک آدمی کو چلے میں بھیجا گیا، یا ایک آدمی کو خانقاہ میں بھیجا گیا، اور لوٹ کر آیا تو پھر ویسے ہی ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ایک بری مثال ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے میں دے رہا ہوں، یہ انسان کتے کی اس دم کی طرح ہے جسے 100 سال بھی اگر نلی میں رکھا گیا اور جب نکالا گیا تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہ گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، اس کی کوئی اصلاح نہیں ہوئی، اس میں کوئی علم نہیں آیا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ چلہ لگا کر آئے پھر ویسے ہی ہو گئے، مدرسے میں رہ کر آئے پھر عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، خانقاہ سے ہو کر آئے اس کے بعد بھی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان آیا روزے بھی رکھے، رمضان آیا تراویح بھی پڑھی، رمضان آیا اور قرآن کی تلاوت بھی کی، اور رمضان گیا اور ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کتے کی وہ دم ہے جو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہ گئی۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس ایک آخری موقع ہے دن میں، اور آخری موقع ہے رات میں، اور آخری موقع ہے کل اللہ کے، اس لیے کہ عید سے پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، عید سے پہلے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ تم اپنی آخرت کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں جو کچھ تم ہم سے مانگو گے ہم سب تم کو ادا کریں گے۔ تو میں ایک دعا بتاتا ہوں، مسجد سے اپنے تعلق کو مان، کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت صدیق اکبر کو اور حضرت فاروق اعظم کو اور صحابہ کرام کو اور علماء اور اولیاء کو مسجد سے تعلق اللہ نے عطا فرمایا تھا، اللہ تعالی ہمیں بھی مسجد سے تعلق عطا فرمائے۔ مسجد آؤ اذان دو، مسجد آؤ اپنے شوق سے، مسجد آؤ نماز پڑھو، مسجد آؤ قرآن کی تلاوت کرو، مسجد آؤ حدیث کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے ایمان کا حلقہ لگاؤ، مسجد آؤ علماء کے ذریعے حلال حرام سیکھو، دین سیکھو، مسجد آؤ اور دعوت اللہ کو کوئی تقاضا لے کر تھوڑا سا گشت کرو، لوگوں میں ملاقاتیں کرو، جماعتوں میں نکلو اور میدان میں اترو اور کام کرو۔ دیکھو اگر اس رخ پر ہم نے اپنی زندگی کو نہ ڈالا، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسجد سے ہمارا تعلق پیدا نہ ہوا تو اللہ نہ کرے ہم ایسے بدتر مسلمان ہو جائیں گے کہ مسجد کے کام ہم کو برے لگیں گے، مسجد کے کام ہم کو برے لگیں گے۔ ہم آپ سے سچ بتا رہے ہیں، اگر ہمارا تعلق مسجد سے نہ ہوا تو مسجد کے کام ہمیں برے لگیں گے، مسجد کی تعلیم ہمیں برے لگے گی، اور مسجد کا بیان ہمیں برا لگے گا، اور مسجد کے اعمال ہمیں برے لگیں گے، اور مسجد میں رہنے والے وہ ہمیں اچھے نہیں لگیں گے۔ اور اللہ نہ کرے کسی بدبخت کے لیے اور کسی شقی اور کسی محروم کے لیے اور کسی ظالم کے لیے وہ وقت بھی آ جائے کہ وہ مسجد میں ہونے والے عمل کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے۔
اس لیے کہ یہ انسان اس طرح ہے کہ یا تو سیدھا چلے گا یا الٹا چلے گا، یہ رکنے والا انسان نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس طرح بتایا ہے کہ اگر یہ ترقی کرے گا تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے ساتھ ہو جائے گا، اگر یہ ترقی کرے گا تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے ساتھ ہو جائے گا، اور جب یہ بگڑے گا تو یہ شیاطین سے زیادہ بدتر ہو جائے گا، یہ شیاطین سے زیادہ بدتر ہو جائے گا۔ کہ بنتا کیسے ہے؟ کہ بنتا ہے آدمی مسجد کے تعلق سے اور مسجد کی محبت سے، اور بگڑتا ہے مسجد کی دوری سے۔ اس لیے آج کے دن اللہ سے یہ مانگ بھی لو اور یہ طے بھی کرو کہ انشاءاللہ مسجد کے تعلق کے ساتھ ہم اپنی پوری زندگی بسر کریں گے۔ آپ نوٹ کرو اپنی ڈائری میں کہ ہمیں سنیچر کو، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعے کو چھٹی ہے زیادہ، اتوار کو چھٹی ہے زیادہ، منگل کو چھٹی ہے زیادہ، اتنا وقت ہم روزانہ مسجد کو دیں گے۔ آپ طے کرو کہ اتنا وقت مسجد میں دیں گے۔ کوئی کام اس وقت میں نہ کرو، اپنا فون بند کر لو، کوئی ملنے آئے اس سے معذرت کر دو کہ یہ وقت ہم نے مسجد کو دیا ہوا ہے، یہ وقت ہم نے اللہ کو دیا ہوا ہے۔ مسلمان کا مسجد سے تعلق نہ ہونا یہی اس کے اسلام کی کمزوری کا واحد سبب ہے۔ ابن علیہ صاحب نے لکھا ہے ان المسجد فی الاسلام قطب تدور رحل الاسلام حولا، مسجد اسلام میں وہ بنیادی اور مرکزی نقطہ ہے کہ سارا اسلام مسجد کے ارد گرد گھومتا ہے۔ مسلمانوں میں جو کمزوری آئی اور مسلمانوں میں جو ضعف آیا، رمضان ہے تراویح نہیں ہے، رمضان ہے روزہ نہیں ہے، رمضان ہے نماز نہیں ہے، اور اس سے بری بات کہ مسجد میں اعمال ہیں، اس کے روکنے کے لیے کوشش ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ مسلمان مسجد سے متعلق نہیں، یہ بازاروں میں ہے، بازاروں کا اثر آئے گا، کافروں کے ساتھ رہے گا، کافروں جیسا اثر آئے گا، غیبت کرنے والوں کے ساتھ رہے گا، ان کے جیسا اثر آئے گا۔ آپ نے فرمایا تھا گھوڑے والوں کے ساتھ رہے گا، اس میں تکبر آ جائے گا۔ ساری زندگی گزر رہی مسجد کے باہر کے ماحول میں، یہ مسجد کا دشمن نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اسلام کو کافر نہیں مٹاتے، اسلام کو مسلمان مٹاتے ہیں۔ اسلام کو کافر نہیں مٹا سکتا، اسلام کو مسلمان مٹاتا ہے۔ کافر میں طاقت کیا ہے کہ وہ اسلام کو مٹائے؟ اسلام کو مٹانا اعمال سے دوری ہے اور مسجد سے بے تعلق۔ اس لیے مسجد آؤ، اور مسجد آؤ اذان دو، مسجد آؤ نماز پڑھو، مسجد آؤ قرآن سیکھو۔ قرآن کی تلاوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف الفاظ پڑھتے رہو، بس یہ مطلب نہیں کہ قرآن کا کوئی ترجمہ لے لو اردو کا اور اسے بیٹھ کر پڑھو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو، جو سمجھ میں نہ آئے علماء سے پوچھو۔ میں 10 دن تک یہاں رہا، 10 آدمی بھی نہیں آئے جنہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا ہو۔ ہاں 2-4 لوگ آئے، اس میں کوئی شک نہیں، 2-4 لوگ آئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حالانکہ میں پہلے ہی دن تقریر کر چکا تھا اور پہلے ہی دن لوگوں سے کہہ چکا تھا کہ تمہارے لیے تلاوت کرنے سے بہتر ہے کسی کے بعد بیٹھ کر مسئلہ سیکھو۔ تلاوت 3 بارے کی جگہ 2 بارے کی کر لو، تلاوت 2 کی جگہ 1 بارے کی کر لو، اور 1 گھنٹہ بچا کر کسی کے پاس بیٹھو۔ میں نہیں جانتا جو اور علماء یہاں تھے ان سے لوگوں نے کیا سیکھا، لیکن میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں 10 دن رہا یہاں، 10 آدمی بھی نہیں آئے جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہو۔ اس لیے کہ علم سیکھنے کو فرض نہیں سمجھتے، یہ مشکل ہے۔ میرے نزدیک 3 پارے کی تلاوت کی جگہ 1 پارہ تلاوت کر لیتے کافی تھا، پورے رمضان میں صرف 1 قرآن پڑھتے کافی تھا، لیکن 100 مسئلے سیکھ لیتے، یہ ضروری تھا۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے علم کا ایک باب سیکھ لینا
یہ علم کا ایک باب سیکھ لینا وہ 1000 رکعت نمازوں سے بہتر ہے، 1000 رکعت نمازوں سے بہتر ہے۔ جب 1000 رکعت نمازوں سے بہتر ہے تو تلاوت سے بہتر کیوں نہیں؟ پورے رمضان میں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کرتے، اللہ اس سے بہتر دے دیتا جو لوگ قرآن کو سیکھنے میں اور قرآن کو پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ حدیث میں صراحت ہے اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، کہ اگر قرآن کی مشغولی کی وجہ سے مراد یہاں حفظ کرنا ہے، یا مراد قرآن کا مطلب سمجھنا ہے، یا مراد قرآن کے علوم کو حاصل کرنا ہے، یا مراد قرآن کے احکام کو لے کر پھرنا اور دعوت دینا ہے، اگر اس مشغولی کی وجہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی تو سارے مانگنے والوں سے بہتر ہم دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں مسجد آؤ اور علماء کے ذریعے آپس میں بیٹھ کر سیکھو، مسجد آؤ اور کوئی نہ کوئی کام لو مسجد سے، دعوت اللہ کا۔ ایک مسلمان سے اللہ کی نسبت پر ملنا 70,000 فرشتوں کو مشغول کر دے گا جو صبح سے شام تک دعا کرے۔ ایک مسلمان سے صبح جا کر ملنے کا مقصد کوئی دنیا کا کام نہ ہو، ملنے کا مقصد صرف دین ہو، تو 70,000 فرشتے اللہ مقرر کر دے گا جو شام تک اس کے لیے دعا کریں گے، اور اگر شام کو ملاقات کرے تو 70,000 فرشتے اللہ مقرر کر دے گا جو صبح تک اس کے لیے دعا کریں گے۔ 70,000 فرشتوں کو یوں ہی تو مقرر نہیں کیا جاتا۔ ایک آیت کی تلاوت پر یا 2 رکعت کی نماز پر اللہ کا یہ وعدہ نہیں ہے کہ تم ایک آیت کی تلاوت کرو یا 1 رکوع کی تلاوت کرو یا 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھو تو ہم 70,000 فرشتے مقرر کریں۔ یہ اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ اس پر ہے کہ تم میرے ایک حکم کو لے کر، میری ایک بات کو لے کر، میرے ایک فریضے کو لے کر اور میرے نازل کردہ ایک امر کو لے کر تم ایک انسان کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دو۔ اگر صبح تم نے ایک آدمی کو دعوت دی تو شام تک، اور شام کو اگر دعوت دی تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بات نہیں مانتے، نہیں ایسی بات نہیں۔ یہ تو نحوستوں کی نحوست۔ الیکشن لڑنے والے سے پوچھو بات کیسے منوائی جاتی ہے، نحوستوں کی نحوست۔ اور شیطانوں کا بڑا شیطان الیکشن لڑنے والوں سے پوچھو کہ لوگوں سے بات کیسے منوائی جاتی ہے، ووٹ کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ کہ مغرب کا ایک نظام اور شیطانی نظام، ڈیموکریٹ پالیسی، اس کے لیے محنت کرنے والے کامیاب ہو جائیں، اور تم اللہ کا نظام لے کر، اللہ کی آیت لے کر، اللہ کی دعوت لے کر، اللہ کا حکم لے کر جاؤ اور تم کامیاب نہ ہو۔ ذرا سی کوئی مصیبت آ جائے گی، ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے گی، بس پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے دین میں جو ذلت آئے گی وہ ذلت نہیں ہے، وہ عزت ہے۔ اللہ کی راہ میں جو تکلیف آئے گی وہ تکلیف نہیں ہے، وہ راحت ہے۔ اس طرح مسجد سے تعلق قائم کر کے اس طرح جیو جس طرح صحابہ جیتے تھے۔ صحابہ کی جینے کی بنیاد مسجد کا تعلق اور مسجد کا کام تھا۔ میں عرض کر چکا، مسجد کا کام اذان دینا ہے، مسجد کا کام نماز پڑھنا ہے، مسجد کا کام ایمان کا حلقہ ہے، مسجد کا کام حلال و حرام کو سیکھنا ہے، اور مسجد کا کام دعوت اللہ کی محنت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں آنے والوں کو دھیرے دھیرے بتائے جائیں گے۔ اس لیے بس میری تو صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ اتنا طے کر لو کہ روزانہ ہم اتنا وقت مسجد کو اپنی فکر سے دیں گے۔ آپ بتاؤ کون کتنا وقت دے گا، آپ اپنے اللہ کے درمیان طے کر کے آپ بتاؤ کھڑے ہو کر کہ ہم روزانہ مسجد کو 2 گھنٹے دیں گے، روزانہ 3 گھنٹے دیں گے، روزانہ 1 گھنٹہ دیں گے، 1 گھنٹہ صبح رہیں گے، 1 گھنٹہ شام رہیں گے۔ اس طرح کھڑے ہو کر بتاؤ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مسجد کو کھول دے گا، آپ کھڑے ہو کر بتاؤ ہم دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کتنے گھنٹے دیں گے روزانہ؟ صبح دیں گے 1 گھنٹہ، شام کو بھی دیں گے انشاءاللہ، شام کو بھی کوشش کریں، شام کو 1 گھنٹہ۔ اور بتاؤ سب بتاؤ کب سے کب صبح شام 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ شام۔ اور بتاؤ مفتی صاحب بتا رہے ہیں انشاءاللہ وقت دیں گے مسجد کو۔ اور فرما انشاءاللہ ہم بھی دیں گے۔ کب کتنا وقت؟ صبح شام 1 گھنٹہ۔
ہاں 2 گھنٹہ ٹھیک ہے، صبح شام 2 گھنٹہ. اور بتا جی کتنے گھنٹے ہیں؟ ہاں صبح شام 2 گھنٹے. جی اور بتا جی فرمائے ہاں 1 گھنٹہ. جی فرمائے 2 گھنٹہ. ہاں آپ طے کرو اپنے اللہ کے درمیان کہ ہم آ کر یہاں مسجد میں رہیں گے، مسجد میں کام کریں گے. اللہ تعالیٰ تو اسی وعدہ فرمائے. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على احب الخلق لديك وأكرمهم عليك سيدنا وسندنا محمد بن عبد الله عبدك ورسولك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ابدا ما ابقيتنا، وارحمنا ان نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض، اللهم بديع السماوات والأرض، اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام، ذا الجلال والإكرام، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا وقلوب آبائنا وقلوب أمهاتنا وقلوب أزواجنا وقلوب ذرياتنا وقلوب الأمة جمعا لحفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، أن تنور بكتابك أبصارنا، أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تثبت به أقدامنا، وأن تستعمل به أبداننا، وأن تغسل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك، ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا. اے اللہ ہم سب آپ کے کمزور بندے ہیں. اے اللہ اپنے نفوس کے اور اے اللہ شیاطین کے قیدی ہیں. اے اللہ اس منحوس قید سے ہمیں نکال کر، اے اللہ اس منحوس اور مشوب قید سے ہمیں نکال کر اے اللہ اپنی مبارک اور مسعود طاعت میں داخل فرما لے. اے اللہ جس طرح آپ نے اپنا پاک اور انتہائی پاک نام اے اللہ ہماری گندی اور انتہائی گندی زبانوں پر جاری فرمایا ہے، اے اللہ اپنے پاک نام کے اثرات سے اے اللہ ہمارے قلوب کو اور اے اللہ ہمارے ظاہر کو اور اے اللہ ہمارے باطن کو متاثر فرما دے، اور اے اللہ اپنے پاک نام کی برکتوں سے ہمیں نواز دے. اے اللہ اپنے پاک نام کی برکتوں سے ہمیں نواز دے. اے اللہ اپنے پاک نام کی برکتوں سے ہمیں نواز دے. اے اللہ انبیاء اور صحابہ کے ایمان کا کوئی حصہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ انبیاء اور صحابہ کے ایمان کا کوئی حصہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ جو نمازیں آپ نے اپنے تعلق کے لیے اتاری ہیں اے اللہ ایک ایک نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے. اے اللہ نمازوں میں مناجات کی لذت سے آشنا کر دے. اے اللہ نمازوں میں مناجات کی لذت سے آشنا کر دے. اے اللہ گھنٹوں گھنٹوں اپنے سامنے کھڑے رہنے کو آسان کر دے. اے اللہ کتنے گناہوں میں اور لہو و لعب کے کتنے اڈوں پر اور اے اللہ شیطانوں کی آبادگاہ بازاروں میں اور کھیل اور تماشوں میں اے اللہ گھنٹوں گھنٹوں ہمارے لیے بیٹھنا اور کھڑے رہنا اور بھوکے اور پیاسے چلتے رہنا اے اللہ نفس نے کتنا آسان کر دیا ہے. اے اللہ اس بیماری سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اور اے اللہ اس بات کی توفیق مانگتے ہیں کہ اے اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے
ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ اپنے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ اس پیشانی کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ فضل فرما کر اور کرم فرما کر علوم نبوت کے لیے ہمارے اور ہماری اولادوں کے اور اے اللہ ہماری نسلوں کے اور اے اللہ امت کے سینوں کو منتخب فرما دے، اے اللہ دنیا ایک تاریکی میں ہے، اسے علم نبوت کے ذریعے اس تاریکی سے نکال دے، اے اللہ اپنا تذکر اور دھیان نصیب فرما، اے اللہ اپنا تذکر اور دھیان نصیب فرما، اے اللہ اپنا تذکر اور دھیان نصیب فرما، اے اللہ اپنی معیت اور اپنی حضوری سے ہمکنار فرما، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے آراستہ فرما کر اور آپ کے اخلاق سے متخلق فرما کر اور آپ کے آداب سے متعدی فرما کر اے اللہ ہمارے قدموں میں رباط اور اے اللہ ہمارے دلوں میں ثبات اور اے اللہ اغیار و اجانب کے لیے ہدایت کے ابواب کھول دے، اے اللہ بر پر پھیلی ہوئی یہ انسانیت جہنم کا ایندھن بن رہی ہے، اے اللہ ہمیں ذریعے اور بہانے کے طور پر قبول فرما کر اے اللہ بر و بحر میں اور سبع بصر میں دعوت اللہ کی نسبت پر پھرنے کے لیے اور اے اللہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے کے لیے محض اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ اپنا مخلص اور مخلص بندہ بنا لے، اے اللہ اپنا مخلص اور مخلص بندہ بنا لے، اے اللہ اپنا منتخب اور مقرب بندہ بنا لے، اے اللہ اپنا منتخب اور مقرب بندہ بنا لے، اے اللہ اپنے ہر غیر سے مستغنی فرما کر اے اللہ اپنے ہر غیر سے مستغنی فرما کر اپنی ذات کا ذاتی تعلق نصیب فرما، اے اللہ دعوت اللہ کی محنت کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمارے قدموں کو جما دے، اے اللہ اس کام کے اصول کا اور آداب کا جو تو نے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات پر الہام فرمائے تھے، اے اللہ اس کے لیے اس کے الہام کے لیے اے اللہ ہمارے قلوب کو منتخب فرما لے، اے اللہ براہ راست اپنی تعلیم اور تربیت میں لے لے، اے اللہ مسجد کے انوار سے اور اے اللہ مسجد کی برکات سے ہمیں منور اور مبروک فرما، اے اللہ دلوں کی گندگی ہے، اے اللہ دلوں کی گندگی ہے اور اے اللہ تیرے تعلق کی کمی ہے کہ اے اللہ ہر جگہ ہمارا دل لگتا ہے لیکن مسجد میں ہم الجھتے ہیں اور مسجد سے ہم بھاگتے ہیں، اے اللہ فضل فرما کر اور کرم فرما کر اے اللہ دلوں کی اس گندگی سے ہمیں بچا لے اور اے اللہ دلوں کی اس بربادی سے ہمیں بچا لے، اے اللہ اس بات کو ہمیں سمجھا دے کہ مسجد کی بربادی عالم کی بربادی ہے اور مسجد کی آبادی عالم کی آبادی ہے، اے اللہ فضل فرما کر ایک ایک مسلمان کو مسجد سے جوڑ دے اور اے اللہ فضل فرما کر ایک ایک انسان کے لیے مسجد کے دروازے کو کھول دے، اے اللہ ایک ایک انسان کے لیے مسجد کے دروازے کو کھول دے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا فضل اتروا کر مسجد کے دروازوں کو انسانوں کے لیے کھلوا کر انسانوں میں اپنا آبار قائم فرما دیا تھا، اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ مسجدوں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اے اللہ ہم ایک ایک مسلمان کی طرف سے مرد ہو یا عورت ہو، اے اللہ عربی ہو یا عجمی ہو، اے اللہ ہم تیری احترام میں مغفرت کی بھی مانگتے ہیں، اے اللہ معاف فرما کر خیر کے ہر بند دروازے کو کھول دے، اے اللہ رمضان کا یہ آخری دن ہے، ایک عمل تو کیا ہوتا اے اللہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم تیری جناب میں پیش کر کے اے اللہ تجھ سے قبولیت کو مانگ سکے، اے اللہ اپنی تقصیرات کے سوا اور اپنے گناہوں کے سوا اور اے اللہ اتباع شہوات کے سوا ہمارے پاس تیرے سامنے دکھانے کو کچھ نہیں ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے سامنے بھی زراعت مزجات پیش کر کے تصدق کہا تھا، اے اللہ ہم تجھے یاد کر کے براہ راست تجھ سے وہی کہتے ہیں جو انہوں نے تیری شان میں کہا تھا ان اللہ یجزی المتصدقین،
اللهم تصدق علينا بغفرانك ربنا، اللهم تصدق علينا بغفرانك ربنا، اللهم تصدق علينا بغفرانك ربنا، وأنزل علينا سكينة من لدنك ربنا، وأنزل علينا سكينة من لدنك ربنا، وأنزل علينا سكينة من لدنك ربنا. اللهم نحن عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك، وجعلنا منهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وقلوب آبائنا وقلوب أمهاتنا وقلوب أزواجنا وقلوب ذرياتنا وقلوب ذريات ذرياتنا وقلوب ذرياتنا إلى يوم الساعة، وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت، ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا. اللهم باقية الوليد، اللهم باقية الوليد، اللهم باقية الوليد، واجعلنا متقين ربنا، واجعلنا متقين ربنا، واجعلنا متقين ربنا. اللهم تثبيتا صماد سيدنا موسى، اللهم تثبيتا صماد سيدنا موسى، اللهم تثبيتا صماد سيدنا موسى، اللهم تفهيما فهم سيدنا سليمان، اللهم تفهيما فهم سيدنا سليمان، اللهم تفهيما فهم سيدنا سليمان، اللهم تأجيدا وتفقيها وتفتيحا، اللهم تأجيدا وتفقيها وتفتيحا، اللهم تأجيدا وتفقيها وتفتيحا، نصر وفقه وفتح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا وسندنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء والمرسلون وعبادك المقربون، وإنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ما استعاذ بك عنه نبيك وحبيبك سيدنا وسندنا محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء والمرسلون وعبادك المقربون، وإنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وإنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أزواجنا ورقاب ذرياتنا ورقاب الأمة المسلمين جمعا، ورقاب الأمة المسلمين جمعا، ورقاب الأمة المسلمين جمعا من النار ربنا. ولك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على النبي محمد وبارك وسلم وتحدث وترحم.